السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ گزشتہ روز پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک لیجنڈ ایکٹر افضال احمد صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر ان کے پرستار بے حد افسردہ نظر آئے۔ افضال احمد صاحب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے پوسٹیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورک کا دور ہے، تو جو ان کے پرستار تھے، ہر شخص نے ان کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلے جہان میں آسانیاں پیدا کریں۔ اپنے جداگانہ انداز اور مکالموں کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، اور ان کی جو ڈائیلاگ ڈیلیوری ہوا کرتی تھی اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ان کو ایک خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو پسند کریں گے۔ افضال احمد صاحب جو کہ جنگ میں پیدا ہوئے، ایک سید فیملی میں، سید افضال احمد ان کا نام تھا، اور چٹا ان کا جو نام تھا وہ اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے گورے چٹے تھے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے انٹرویو میں بھی یہ بات بتائی کہ وہ بڑے کھاتے پیتے تھے، دودھ، مکھن، ملائی، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ چٹے گورے تھے، تو اسی لیے ان کو چٹا بھی کہا جاتا تھا۔ افضال صاحب کو شروع سے ہی فلمز میں کام کرنے کا شوق تھا۔ ان کا یہی شوق ان کو فلم انڈسٹری تک لے آیا، کیونکہ وہ ایک سید فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی جو فیملی تھی وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اسی لیے انہوں نے جو ہے اپنی فیملی سے چھپ چھپا کے کام کیا۔ انہوں نے جب سٹیج پہ کام کیا تو چھپ چھپا کے کام کیا، کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتے جب ان کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے ایک مقام تک پہنچ گئے، انہوں نے ایک مقام حاصل کر لیا، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ ان کی ماشاءاللہ سے والدہ حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے صحت والی، آمین ثم آمین۔ افضال احمد صاحب نے ڈراموں میں کام کیا، سٹیج پر سٹارٹ میں کام کیا، پھر ڈراموں میں کام کیا، پھر فلمز میں کام کیا۔ ابتدائی دور میں انہوں نے فلمز میں ثانوی کردار ادا کیے۔ ان کے جو ڈرامے تھے جو کہ قابل تعریف ہیں، ان ڈراموں میں جو پہلا ڈرامہ آتا ہے وہ ہے اچے برج لاہور دے، جو کہ اشفاق احمد صاحب کا ڈرامہ تھا۔ 18 سال ان کی عمر تھی اور تقریباً 55 سال کے آدمی کا انہوں نے کیریکٹر پلے کیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے قبل یا پھر کبھی کسی نے ایجٹ رول نہیں کیا تھا، ینگ ٹو اولڈ کا کسی نے کیریکٹر پلے نہیں کیا تھا۔ علی جاز صاحب نے ینگ ٹو اولڈ کا کیریکٹر پلے کیا تھا، فردوس جمال صاحب نے ینگ ٹو اولڈ کا کیریکٹر پلے کیا، پر اتنی چھوٹی عمر میں کسی بھی فنکار نے یہ رول پلے نہیں کیا تھا۔ علی جاز صاحب اور فردوس جمال صاحب تقریباً 25 برس کے تھے جب انہوں نے یہ کردار ادا کیے تھے، پر افضال صاحب نے محض 18 سال کی چھوٹی عمر میں یہ کردار ادا کر کے جو دیکھنے والے تھے ان کے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ اس کے علاوہ پھر منو صاحب کا ڈرامہ جزیرہ، اس کو کون بھول سکتا ہے، اس کے لیے بھی ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا، تقریباً کوئی 300 کے قریب ان کی فلمز ہیں جس میں انہوں نے کام کیا۔ ان کو یاد رکھا جائے گا ان کے کرداروں کی وجہ سے۔ ان کی فلمز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہرۂ آفاق تک جو فلم ان کو لے گئی وہ تھی وحشی جٹ، جس میں انہوں نے سلطان راہی صاحب کے دوست کا کیریکٹر پلے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک فلم چنوریام تھی جس میں انہوں نے وکیل کا کردار ادا کیا تھا۔ ایک فلم تھی عشق بیچا جس میں زمرہ صاحبہ کے ہمراہ یہ ایز اے ہیرو نظر آئے تھے۔ اس میں جو دو دوسرے ہیرو تھے وہ ایک علی جاز صاحب تھے اور ایک ننا صاحب تھے، اور تیسرے ہیرو افضال احمد صاحب تھے۔ زیادہ تر ان کے منفی کرداروں کے لیے یاد رکھا گیا کیونکہ یہ منفی کردار بہت اچھے ادا کرتے تھے، اور ان کی جو گرجدار آواز تھی اور ان کے اوپر ان کی جو ڈائیلاگ ڈیلیوری تھی بہت کمال کی جو ہے وہ سوٹ کرتی تھی۔ مفت بھر میں انہوں نے جو ولن کا کردار ادا کیا اس کو بھی کوئی بھول نہیں سکتا۔
پھر فلم دہلیز میں انہوں نے شبنم صاحبہ کے بھائی کا کیریکٹر ایسا پلے کیا کہ اس کردار کو انہوں نے امر کر دیا۔ انہوں نے جب فلمز میں کام چھوڑا تو اس کے بعد پھر انہوں نے سٹیج کی طرف اپنی ساری جو توجہ تھی وہ کر لی۔ تماثیل جو ان کا تھیٹر تھا وہ ریوالونگ تھا، جو کہ ایک ایسا تھیٹر تھا جو اس وقت انہوں نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کوشش کی سیم اس چیز کو کرنے کی، پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ سرکس جو تھا تماثیل، اس کو یہ مختلف شہروں میں بھی لے کے گئے اور وہاں پہ پروگرام انہوں نے لوگوں کو دکھائے۔ مدیحہ شاہ صاحبہ نے جو ایک جنم جنم کی میلی چادر سٹیج کا ڈرامہ تھا جو کہ انہی کے تھیٹر میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے مدیحہ شاہ صاحبہ کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ جنم جنم کی میلی چادر میں جو ایک بڑا اچھا کردار تھا چکوری صاحبہ کا، وہ بھی چکوری صاحبہ نے بخوبی ادا کیا تھا۔ کئی سال تک یہ اس تھیٹر کا حصہ رہے جب تک ان کو فالج ہوتا۔ انہوں نے وہاں پہ بہت سارا ٹائم دیا اور اس کے بعد پھر جب تک وہاں تک یہ جاتے رہے، پھر ان کے جو احباب تھے، رشتہ دار تھے، وہ دیکھتے رہے۔ پھر کبھی وہ رینٹ پہ دے دیتے تھے، کبھی وہ خود اس کو دیکھا کرتے تھے۔ تقریباً 21 برس ہو گئے افضال احمد صاحب کو فالج ہوئے۔ ان کے جو پرستار تھے وہ تو ان سے ضرور ملنے جایا کرتے تھے، پر ان کے جو ساتھی فنکار تھے ان میں سے ندیم صاحب ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے محمد علی صاحب، وہ ان سے جب تک حیات تھے وہ ہر ہفتے کے ہفتے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ باقی جو ان کے ساتھی فنکار تھے وہ اتنے زیادہ ان سے ملاقات نہیں کر پائے۔ شبنم صاحبہ نے بھی ان کے جب فالج ہوا تھا تو اس دوران انہوں نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ افضال صاحب نے ایک گھریلو خاتون سے شادی کی تھی جن سے ماشاءاللہ سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کی تینوں بیٹیاں آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کو آپ جانتے ہیں کہ برین ہیمریج ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ فالج ان کو تقریباً 21 برس سے پہلے سے تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ یہ بات نہیں کر سکتے تھے پر اپنی بات کو سمجھا ضرور سکتے تھے۔ ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ ان کی بات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ان سب میں اگر ایک چیز نوٹس کی جائے تو ان کی جو سسٹر ہیں ہمشیرہ، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی ماں کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ میں نے بہت دفعہ ان کے بارے میں سنا کہ انہوں نے افضال صاحب کی بہت خدمت کی، انہوں نے افضال صاحب کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لمبی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ ماں کے بعد بہنیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی دوسرے نمبر کی ماں ہوتی ہیں۔ افضال صاحب کو 1 دسمبر کو ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور گزشتہ روز 2 دسمبر سن 2022 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ ان کی ابھی تک تدفین جو ہے پینڈنگ اسی لیے تھی کیونکہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کا انتظار تھا، تو ان کی بیٹیوں کے آنے کے بعد ان کو آسودہ خاک لاہور میں ہی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں۔ جزاک اللہ۔